نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. الم تر إلی الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. یہ سورۃ الحشر کی بعض آیات ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے جنگ کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات، جنگ کے نتیجہ میں یا جنگ کے بغیر مسلمانوں کو مال فیء اور مال غنیمت جو کچھ حاصل ہو اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اسے فوجیوں میں، اہل ایمان میں، مسلمانوں میں اور باقی جو حکام وغیرہ اور امراء ہیں ان میں کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اس صورت میں موجود ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دشمن سے دو طرح کا مال ملتا ہے، ایک مال غنیمت، ایک مال فیء. مال غنیمت جو کہ جنگ کرنے کے بعد ہاتھ آتا ہے، اور مال فیء وہ مال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور اس سے پہلے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب. اس مال فیء اور فیء کا ایک ترجمہ سایہ بھی ہے، جیسے کہ پہلے دن ہی یہ بات آ گئی تھی. سایہ بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کے دشمن کا ہاتھ آیا ہوا مال، مال فیء، اور دوسرا مال غنیمت. مال فیء جو ہاتھ آ جائے، کوئی جنگ نہ کرنی پڑے، گھوڑے نہ دوڑانے پڑیں، اس مال کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس کی تقسیم کیا ہے، پچھلے درس میں بھی اسی سلسلہ میں کچھ بات ہوئی تھی. جبکہ اہل ایمان، صحابہ کرام اور بعد والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ان کی ایک صفت یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا؟ ایک تو غنیمت
اور مال فے ان کے لیے ہے جو میدان جہاد میں موجود ہوتے ہیں، جنگ ہو یا نہ ہو۔ ایک وہ ہیں جو پیچھے موجود ہیں لیکن ان کے ساتھی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ابھی آئے ہی نہیں، اہل ایمان ہوں گے، وہ دنیا میں ابھی نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، بعد والے لوگ جو ان صحابہ کے بعد، ان مجاہدین کے بعد آئے، ان کا اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ یہ کہتے ہیں یا یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش بھی فرما دے جو کہ ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ بعد میں آنے والے اہل ایمان اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ اہل ایمان کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کینہ نہ ہو۔ اِنَّكَ رؤوف الرحیم، تو بہت ہی مہربان، تو بہت ہی شفیق ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ طریقہ سکھلایا کہ دعا صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ اہل ایمان کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اور ایک خاص دعا یہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کے خلاف کسی قسم کی کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رہے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی خاص ارادہ سے نہ بھی صحیح، کسی کے بہکائے میں، کسی کے پھسلائے میں آ کے فوری طور پر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے خلاف بد زبانی ہو جائے، کوئی بری بات دل میں آ جائے۔ اور ایسا ہوا عام لوگوں سے نہیں بلکہ بڑے بڑے کلگی والے، بڑی بڑی شان و شوکت والے معروف علماء سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے خلاف ان کے قلم سے اور ان کی زبان سے باتیں نکل گئیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے لوگوں، خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے ہیں خیر القرون قرنی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کا زمانہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، صحابہ کرام اور تابعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد جو بہترین زمانہ شمار کیا گیا وہ صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے زمانے کے بعد جو بہترین زمانہ شمار کیا گیا وہ تابعین کا زمانہ۔ جس زمانہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس زمانہ کے لوگوں کے بارے میں ہماری زبان پر کبھی لفظ بھی نہیں آنا چاہیے، چہ جائے کہ کئی باتیں ہو جائیں، ان کے کردار میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہمارے آج ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ان کے مقام کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی بلندی پر تھے۔ وہ صحابہ جن کے زمانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے،
وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پر لعن طعن مت کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی قسم کھائے بغیر بھی کہہ دیتے تو بہت تھا، آپ نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اتنی مضبوط قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ما بلغ مدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک مٹھی دانے تو کیا ان کے آدھے کے قریب بھی کوئی نہ پہنچنے پائے۔ صحابہ کے بعد کے زمانوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور صحابی کو صرف ایک مٹھی مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا کے 4 مد ہوتے ہیں، 1 سا کے 4 مد، اور سا میں 2.5 کلو، 1 سا میں 2.5 کلو، اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ 2,500 کو 4 پر تقسیم دے لیں، مد کتنا نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مٹھی دانے، آپ 2 ہاتھوں کی مٹھی لگا لیں، 1 لپ 2 ہاتھوں کی لپ، اگر اتنے دانے میرا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والا انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کی جائے، ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کی جائے جن صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان صحابہ کے بارے میں آدمی زبان کھولے، اپنے آپ کو چاہے کوئی علم کے کس میدان پر، کس مقام پر بھی کیوں نہ بٹھا لے، اور یقیناً اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، بڑا مقام و مرتبہ ہو، صحابہ کرام کے تو جوتے کی خاک تک بھی انسان نہیں پہنچ پاتا، جن کی مٹھی دانے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارا کردار ہے، صحابہ کرام کی ہوا کو بھی ہم نہ پہنچ پائیں، اور ہم جب چاہیں کھڑے ہوں، سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کر لکھنا شروع ہو جائیں تو صحابہ کرام کی ذات گرامی سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر کسی علاقے پر حملہ آور ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ تمہارے مابین کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہمارے مابین صحابہ ہیں، اس لشکر کو بغیر جنگ کیے وہ چابیاں دے دیں گے اپنے ملک کی کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ ایک زمانہ پھر آئے گا، قوم پر حملہ ہوگا، قوم کے لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے مابین ایسا کوئی شخص ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ پہلا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، صحابی، پھر وہ جس نے صحابی کے دیکھا ہو، تابعی، بغیر جنگ کیے ان کو بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسرا زمانہ تبع تابعین کا، ان لوگوں کے بارے میں ہم زبانیں کھولیں، ان لوگوں کے بارے میں زبان درازیاں کریں، اور پھر محض دیکھا دیکھی دل میں مانتے ہیں کہ یقیناً ان کے صحابہ کرام کا اکرام ہوگا، احترام ہوگا، لیکن دیکھا دیکھی ماحول سے متاثر ہو کر محرم کا مہینہ آیا، دیکھا کہ کچھ لوگ
صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں، ان کے اعمال پر شک کر رہے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی خود بھی کہا کہ تھوڑا سا تو ہم بھی حصہ ڈال لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین چار جگہوں پر اللہ رب العزت نے مختلف کلمات ارشاد فرمائے۔ سورہ فتح کا بالکل آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن پر آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ آیات کیا تھیں؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور یہ بشارت دے دی کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی پہلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے ہے، اس میں تو سارے کی ساری نعمت آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ جب یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے 5ویں آیت اسی سورت کی سورۃ الفتح کی فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ داخل کرے اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہاں؟ جنتوں میں۔ کہا کہ میرے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے تاکہ داخل کرے مومنوں کو اور مومن عورتوں کو جنات، ان جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں۔ میں نے ایک دن پہلے یہاں ایک بات کہی تھی کہ وہاں کسی کا اقامہ ختم نہیں ہوگا، کسی کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ جسے اللہ نے جنت میں داخل کر لیا اب آؤٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں کہ ایگریمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، نہیں ہوا تو آؤٹ کر دیے جائیں گے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ رب العزت ان کی تمام برائیوں کو مٹا کر صاف کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اللہ کے یہاں یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی صورت میں آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام کیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خوش ہو گیا ان مومنوں سے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں لقد رضی عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ آج کا مومن، آج کا مسلمان یہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھ پر وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوا کہ یہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ آج کا بدبخت انسان کھڑا ہو کے کہے کہ وہ منافق ہو گئے تھے اور قرآن کہے کہ میرے نبی کے صحابہ مومن،
وہ مومن جو درخت کے نیچے، اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 1400 لوگ، ایک دو نہیں، انہوں نے 7 نام گنے اور کہا کہ بس یہ مومن رہ گئے تھے اور باقی نعوذ باللہ سارے منافق ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان سے کم جانتا تھا؟ اللہ نے ان لوگوں کی گواہی دی کہ وہ اہل ایمان ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگ انہی کی بھیڑ میں گھس جاتے ہیں اور انہی کسی زبان اور انہی کسی بولیاں بولنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے اور معاف فرمائے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت یہ کہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ اہل ایمان ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کے بارے میں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے، 1400 صلح حدیبیہ والے سے آتے، اور اصحاب بدر 313۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کی طرف جھانک کر فرمایا۔ صحاب بدر کو میدان بدر میں دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کیفیت بیان فرما دی کہ جس وقت یہ مٹھی بھر صحابہ اپنے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، ادھر کفار کی فوج مقابلے میں تھی، اللہ نے ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرمائی، فتح بھی عطا فرمائی پہلے معرکہ حق و باطل میں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو اس وقت میدان بدر میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آج کے بعد تم جو چاہے کرو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج کے بعد جو کچھ بھی کرو گے، اللہ کیا ہے اس بات سے نعوذ باللہ بے خبر تھا کہ یہ منافق ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں گے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ چند لوگوں کے نام لیے، آپ کو معلوم ہے نا چند نام، مقداد بن اسود، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، صہیب رومی، اور یہ اور وہ گئے اور 7-5 کی گنتی گنی اور کہا کہ یہ صرف صحابی بچے تھے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ نعوذ باللہ ایمان کو چھوڑ کر منافق ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کرام کے بارے میں سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ اگر کافروں کے مقابلے میں اترتے ہیں تو فولاد کی طرح سخت، اور جب آپس میں صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں تو شبنم کی طرح ایک دوسرے کے لیے نرم، ریشم کی طرح شبنم کی طرح نرم، دشمن کے مقابلے میں فولاد کی طرح گرم اور سخت۔ فرمایا تراہم رکعاً سجداً، آپ انہیں دیکھیں گے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نتیجہ میں ان کی پیشانیوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ سجدے کرنے والوں کے
پیشانی پر نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ آخر تک اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کی جائے، ان صحابہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یہ تھے، وہ تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ان کے ایمان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا ایمان ٹٹولیں کہ کہیں ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف بول کر ہم اپنا ایمان برباد کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عظیم مرتبہ کے لوگ، اور کوئی آدمی اٹھے اور کہے کہ یہ نعوذ باللہ ایسے تھے اور ایسے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور یہاں اہل ایمان کی دعا ذکر فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان اہل ایمان کی بھی مغفرت فرما دے۔ پہلے اہل ایمان کے بارے میں ان کی مغفرت کی دعائیں مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں سکھلایا ہے، اور یہ دعا جو ہے خاص طور پر جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں، اور جب معاملہ ہمارا اپنا ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کا ہو، تو اس وقت اس کا مقام کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی ایک آدمی داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے، ابھی ایک آدمی داخل ہونے والا ہے جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ ایک آدمی داخل ہوا ہے، درویش سا آدمی ہے، کوئی اتنے ٹھاٹھ باٹھ، کوئی شان بان یہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اگلا دن آیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی داخل ہوگا جو کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہی آدمی پھر آ گیا، ہم نے دیکھا کہ یہ سیدھا سا درویش قسم کا آدمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی داخل ہوگا۔ تیسرا دن پھر آیا، تیسرا دن آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات پھر ارشاد فرمائے کہ ابھی تمہارے مابین ایک آدمی داخل ہوگا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ دیکھا تو وہی آدمی ہے، تینوں دن ایک ہی آدمی مسلسل بشارت جنت کی، اور وہی آدمی داخل ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، عبداللہ اور عمر، عبداللہ بن عمر دونوں صحابی ہیں۔ عاص بن وائل سہمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن اور بڑا ہی گستاخ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں وہ واصل بجہنم ہوا۔ لیکن دو آگے بیٹا بھی اور پوتا بھی صحابی ہیں۔ پوتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بزرگ 3 دن داخل ہوا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آدمی وہ ہے سیدھا سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی، یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا بزنس مین داخل ہونے والا ہے، آدمی اس کا پیچھا کرے کہ یہ کیا کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کا تو انداز یہ نہیں تھا نا، بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں من نجات ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی، اے اللہ کے رسول ہمیں وہ بتا دیجئے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی وہ عمل بتا دیئے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ کرام کے تو سوالات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے ہوتے تھے۔ دیکھا کہ 3 دن مسلسل یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو آدمی داخل ہو رہا ہے وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹھان لی کہ میں آج بابا کے ساتھ جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ بابا جان کرتے کیا ہیں۔ سیدھا سا درویش سا بزرگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب جانے لگے
تو پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی ہیلا بہانہ کر کے ان کے گھر پہنچ گیا. ایک دن رہا, 24 گھنٹے گزر گئے. میں نے دیکھا کہ شام کو عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت سو گئے. صبح اٹھے تو تہجد پڑھ لی, فجر کی نماز پڑھی, کام کاج میں لگ گئے. پورا دن نکل گیا, دوسرا دن بھی نکل گیا, تیسرا دن بھی نکل گیا. میں نے جو بہانہ بنایا ہوا تھا اب میں نے صاف گوئی کر لی. میں نے کہا کہ چاچا جان, بابا جان, میں اپنے گھر والوں سے ناراض نہیں ہوں, میں تو آپ کے پاس کچھ عرصہ رک کر آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا. کیوں بھائی, کیوں دیکھنا چاہتے تھے میرا عمل؟ کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ایک آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہے. 3 دن آپ ہی داخل ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ بزرگ جو عمل کرتے ہیں مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کرتے. کہا کیا دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. میں نے دیکھا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے, یہ نمازیں سارے پڑھتے ہیں, نمازیں سارے لوگ پڑھتے ہیں, تہجد بھی اکثر لوگ, کو ہمارا زمانہ تو نہیں تھا نا, تہجد بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں. لہذا فرمایا کہ آپ تو کوئی نیا کام نہیں کرتے. وجہ کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص کہا کہ ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. 3 دن کہا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو صحابی کہتے ہیں کہ میں کوئی خاص عمل ایسا تو نہیں کرتا, یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھ لیا ہے, لیکن شاید ایک بات ہو, شاید ایک بات ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہو. انی لا اجد فی نفسی, یہاں فرمایا غل للذین آمنوا لا تجعل, اے اللہ نہ ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کوئی غل, کوئی بغض نہ ہو. فرمایا انی لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المسلمین, میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر یہی بات ہے, ہم تو قدم قدم پر ایک دوسرے کے خلاف, بات بات میں ایک دوسرے کے خلاف, معمولی معمولی باتوں میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. آپ کے دل میں کسی کے خلاف, مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں. ہم آپس میں اگر ایسا کریں تو مقام دیکھیں اس صحابی نے یہ کر کے کتنا بڑا مقام پایا. اور اگر زمانہ ہو صحابہ کرام کا اور ادھر ہم ہوں, آج کے لوگ, اور صحابہ کرام کے خلاف ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, بغض آ جائے, ان کے بارے میں زبان پر غلط لفظ آ جائے, اس شخص کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف فرمائے جو صحابہ کے خلاف کچھ کہہ گئے, لکھ گئے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچتے بھی ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے پہلے گزرے ہوئے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی نفرت نہ ہو جو کہ ایمان لائے. ربنا انکا رؤوف الرحیم, اے اللہ تو بہت ہی بخشنے والا, بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. الم تر الی الذین نافقوا, فرمایا کہ آپ نے یہ دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہ منافق ہوئے. یقولون لاخوانہم, وہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں, الذین کفروا من اہل الکتاب, جو اہل کتاب میں سے ہیں اور کافر ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم, اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے.
وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کوئی بات کچھ بھی کہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ اگر تمہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں جن کو مدینہ سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہود. اور خاص طور پر یہ کن کو کہا گیا؟ بنو نذیر کو، جن کا نام اس سورت کو بھی حاصل ہے، سورۃ النذیر. بنو نذیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الٹیمیٹم دے دیا، ڈیڈ لائن دے دیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر یہ علاقہ خالی کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ. 10 دنوں کے اندر. اور انہوں نے 10 دن پورے کرنا تو دور کی بات ہے، 6 دن ہی بوری بسترا لپیٹا اور وہاں سے نکلنے پر تیار ہو گئے. جیسے ہی یہ پیغام انہیں پہنچایا گیا کہ 10 دنوں کے اندر یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ منورہ کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، منافق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت کے لوگ، انہوں نے کہا تم اے اہل بنی نذیر تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں انہوں نے نکال دیا تو ہم بھی نکل جائیں گے. ان کی کتنی زبردست پیٹھ ٹھونکی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جم جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت بیان فرمائی. الم تری الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب کافروں کو یعنی یہودیوں کو یہ کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ تمہارے خلاف کوئی بھی کرے گا ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی، اگر تمہارے ساتھ جہاد کیا گیا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے. اگر تم پر چڑھائی ہوئی، تمہارے خلاف جنگ مسلط کی گئی، تو ان منافقین نے پیغام بھیج دیا کہ ہم 2000 کا لشکر لے کر تمہارے ساتھ آ جائیں گے. عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم 2000 سپاہی لے کر تمہاری مدد کو آ جائیں گے، تم گھبرانا نہیں، اپنی جگہ سے نکلنا نہیں، اپنی جگہ جمے رہو. اور یہ مدینہ منورہ سے صرف 3-4 میل کے فاصلے پر تھے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک یہ لوگ، لکاذبون، بالتاکید جھوٹے ہیں. ایک سنگل تاکید بھی نہیں. واللہ یشہد، ایک یہ کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، تاکید ہو گئی. انہم، انا تاکید کا صیغہ، بے شک یہ لوگ، لکاذبون، اور کاذبون نہیں فرمایا بلکہ لام تاکید لگا کر فرمایا لکاذبون، یقیناً یہ پکے جھوٹے. جب جنگ مسلط کی گئی تو یہ ان کا ساتھ دینے والے نہیں، ان کی مدد کرنے والے نہیں، اور جب ان کو مدینہ سے نکالا گیا تو یہ ساتھ نکلنے والے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، لا يخرجون معهم، تو یہ ساتھ نہیں جائیں گے. وَلَا إِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا، کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یہ جھوٹ بکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے. وَلَا إِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر کبھی یہ مدد کے لیے گھر سے نکل بھی پڑے، لا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. لا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ،
یہ یقیناً پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ نکلے جائیں، ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان لوگوں کو اتنا ڈر اللہ کا نہیں جتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے بتایا اور فرمایا کہ یہ لوگ تم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور یہ حالت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر صحیح طور پر ایمان نہ ہو۔ اگر اللہ کی ذات پر صحیح طور پر ایمان ہو، اس کی ذات پہ بھروسہ ہو، آدمی صرف اسی سے ڈرے گا۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور ان کا کیا بتایا کہ یہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا اے میرے نبی تم سے اور تیرے صحابہ سے ڈرتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو سمجھتے نہیں کس سے ڈرنا چاہیے، کس سے نہیں ڈرنا چاہیے، کس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کس سے کم ڈرنا، یہ جانتے ہی نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس تلوار ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم کٹ گئے تو نہ ہماری دنیا رہی اور نہ ہماری آخرت ہے، لہذا یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ یہ فوری طور پر آپ کی تلواریں دیکھ کر آپ سے اور آپ کے صحابہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ، اے میرے نبی یہ یہودی تم سے کیا لڑیں گے؟ یہ کبھی بھی تمہارے سامنے میدان میں اکٹھے ہو کر نہیں آ سکتے۔ اگر لڑیں گے تو کہاں؟ الا فی قرى محصنہ، اپنی بستیوں کو قلعہ بنا کر اس کے اندر چھپ کر آپ سے لڑیں گے۔ یہودی کبھی تمہارے سامنے کھل کر نہیں آئیں گے، مل کر سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ او من وراء جدر، یا پھر لڑیں گے تو دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے۔ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ سینے پہ وار کرنے والا، مسلمان میدان میں اتر کر جنگ کرنے والا۔ یہودی فرمایا کہ یا تو اپنے گھروں کو قلعہ بنا کے، یا کم از کم باہر بھی نکلیں گے تو دیوار کے پیچھے سے، اور آج تک ان کی وہی حالت۔ آج بھی مسلمانوں کی معیشت کے خلاف لڑیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معیشت کے پیچھے کون ہے۔ کوئی اچھی طرح چلتا جائے تو آخر میں یہودی نکل آتا ہے۔ مسلمانوں کی سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، تھوڑا پیچھا کریں تو آخر میں جا کے یہودی نکل آتا ہے۔ جو بھی کام ہے دیوار کے پیچھے آج بھی کر رہے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے، لیکن اپنی شرارتوں سے باز بھی نہیں آتے۔ باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں باس، ان کی آپس میں جنگ، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی نفرت رکھتے ہیں۔ اب یہ جتنے لوگ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں کیا ان کا بڑا پیار ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ عیسائی کہتا ہے لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی کچھ بھی نہیں۔ یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی کہتا ہے عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتا ہے یہودی کچھ نہیں، ہندو کہتا ہے سکھ کچھ نہیں، سکھ کہتا ہے ہندو کچھ نہیں، سارے ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی کا اپنا ٹولہ، ہر آدمی کی اپنی جماعت، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہوتا ہے اکٹھے ہو جاتے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک قوم، جتنے بھی نام لیں، جتنے ان کے مذہب گنوائیں، لیکن تمہارے خلاف وہ ایک، لیکن آپس میں اللہ رب العزت نے فرمایا باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں جو
جنگ ہیں، ان کے آپس میں جو حالات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت ہیں، ان کی لڑائی آپس کی وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑی سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں ایک سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ فوج کافروں کی ہمارے خلاف حملہ آور ہو گئی ہے، شاید یہ سارے مل کر آگے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بظاہر اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتى، ان کے دل جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں، وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ یہ قوم ہے لا یفقہون، یہ سمجھتے ہی نہیں، یہاں فرمایا لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں۔ ساری دنیا کی سیاسی باغ ڈور آج ان کے ہاتھ میں، اور اللہ نے کہا کہ یہ بے وقوف۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عقل وہ نہیں جو دنیا چلانے میں کام آئے، عقل وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تابع فرمان بنانے میں کام آئے۔ اگر دیندار نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کا حاکم کیوں نہ ہوگا وہ بے دین ہے، ساری دنیا کا حاکم کیوں نہ ہوگا وہ بے عقل ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کیا عقل نہیں رکھتے تھے؟ مشرکین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں بڑے لائق فائق لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو بے عقل کہا۔ مشرکین ہوں، نصارہ ہوں، یہود ہوں، ان کے پاس عقل ہے، لیکن عقل ہے شیطانی، شرارت۔ جو بچہ زیادہ شرارتی ہو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عموماً عقل مند بچہ ہوتا ہے۔ یہودی شرارت میں سب سے اعلیٰ، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی امور میں بڑے تیز، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بے عقل۔ اللہ نے فرمایا یہ تو کچھ سمجھتے نہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ہمارے سامنے نقشہ بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر ٹھہرتے کیوں نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگر تھوڑے سے بھی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنے نرم دل ہیں، اور جب کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں۔ اور کفار مسلمان کے مقابلے میں چاہے کچھ بھی ہوں گے، آپس میں نرم دل نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ مسلمانوں کے بالکل برعکس، مسلمان آپس میں نرم، دشمن کے خلاف گرم، اور کافر دشمن کے خلاف گرم اور آپس میں اتنے اس سے بھی زیادہ گرم۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو یک مشت اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ یہ اکٹھا نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ قوم عقل والی نہیں ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جن لوگوں نے ان سے تھوڑا پہلے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت لی ہے۔ ذاق وبال امرہم، ذاقوا وبال امرہم، اپنے کردار، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت چکے ہیں تھوڑا ان سے پہلے۔ وہ کون تھے؟ مکہ والے۔ یہ واقعہ پیش آنے سے تھوڑا پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے منہ کی کھائی، مشرکین مکہ نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں شکست اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے بہت قریب ہی دوسرے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو کہ ان سے تھوڑا پہلے ذاقوا وبال امرہم، اپنے امر، اپنے معاملے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال تو شیطان کی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ؟ بندے کو کہے گا کہ یہ کر، کون دیکھتا ہے؟ چور کو کہتا ہے چوری کر،
اور سعد کو کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ چور کو کہتا ہے چوری کر، اور سعد کو کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو، یہ تمہاری چوری کر رہا ہے۔ پہلے چور کو لگایا کہ جاؤ چوری کرو، اور بعد میں گھر والے کو، سعد، چور کو کہتا ہے چوری کر اور سعد کو کہتا ہے اس کو پکڑ۔ شیطان کا وہی کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگاتا ہے اور بعد میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے کفر کرو، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر شیطان کا یہ کرتوت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الانفال کھولیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو، تم بالکل صحیح ہو، تم اپنی جگہ پہ سچے ہو، تم آؤ سامنے آؤ، تم ان لوگوں کو پکڑو، ان کو یہ کر دو وہ کر لو، پکڑ لو جکڑ لو کا ان لوگوں کو لاشا دیا۔ وقال، اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ نکالا، گھروں سے نکالا، کہا کہ سامنے آ جاؤ، ان کو پکڑ لو جکڑ لو، تم ان میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کہا کہ یہ آ کے لوگوں کو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو پکڑ لو گھیر لو، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی جار لکم، تمہارا حمایتی، تمہارا معاون، تمہارا ہیلپر میں ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دیکھا کہ دو فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، کفار کو مشرکین کو اس نے نکال لیا، گھروں سے نکالا، میدان میں لا کے کھڑے کر دیا، کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے والی کون سی بات ہے، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ فلما تراءت الفئتان، جب دو جماعتیں، دو گروہ، دو فوجیں، دو لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، نکسا علی عقبیہ، تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل کھسک گیا، نکل گیا۔ پہلے کہتا ہے کہ سامنے آؤ، اور جب یہ سامنے آ گئے تو یہ وہاں سے ایڑیوں کے بل کھسک گیا۔ وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں نے تمہیں یہاں نہیں لا کے کھڑا کیا، تم خود آ گئے ہو۔ اپنے آپ کو وہاں سے بری کروا لیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اسے اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے میدان بدر میں نظر آ گئے، اسے یہ معلوم تھا کہ نبی کے صحابہ کے دلوں میں ذرہ برابر دنیا کے کسی شخص کا خوف نہیں، اور یہ سارے بزدل لوگ صحابہ کرام کے مقابلے میں آگے ہیں، یہ تھوڑے ہیں، ان کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کر دیے ہیں۔ کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ شیطان کا یہ کرتوت ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ان لوگوں کی، کہا کمثل الشیطان، جس طرح کے شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک، جب اس نے کفر کر لیا، کافر ہو گیا، تو کہا کہ میں تو اس سے بری ہوں، میں تو اس سے بری ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پہلے آدمی کو بہکا لیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کا پٹھا بٹھا دیا، اور پھر کہتا ہے کہ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں۔ یہ حالت کس کی ہے؟ شیطان کی۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو
قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحشر کا وہ رکوع جو کہ بڑا مشہور ہے اور عموماً پڑھا جاتا ہے، اہل علم خاص طور پر ائمہ مساجد اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ رکوع آگے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ اور آگے جو آیات ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلی بدھ کو ان کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔